اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر پیچھے احسان نہ کریں، نہ تکلیف دیں، اور ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہوگا اور نہ کچھ غم ہوگا۔ نبی کریم کی بعض بیویوں نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے آخرت میں آپ سے کون جلد ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میری بیویوں، جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ فرماتی ہیں اب ہم نے لکڑی سے ناپنا شروع کر دیا کہ کس کا ہاتھ سب سے لمبا ہے، تو حضرت سودا کا ہاتھ سب سے لمبا تھا، وہ لمبے ہاتھ والی نکلی۔ ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے آپ کی مراد صدقہ زیادہ کرنے والی تھی۔ صدقہ کرنا آپ کو بہت محبوب تھا۔ صدقہ اللہ کے غصے کو دور کرتا ہے اور پوری موت سے بچاتا ہے۔ ایک نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ملک الموت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خبر دی کہ یہ شخص 3 روز بعد مر جائے گا۔ اس بات نے حضرت داؤد علیہ السلام کو غمگین کر دیا۔ پھر آپ نے اس شخص کو 3 روز بعد صحیح سلامت دیکھا، پھر اس کے بعد 1 ماہ تک ٹھیک ٹھاک رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ وجہ کیا ہے۔ پھر آپ کے پاس ملک الموت حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے نبی، میں اس شخص کے پاس گیا، اس کی روح کو قبض کرنے گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر تجلی فرمائی کہ یہ شخص اپنی عمر پوری کرنے سے قبل باہر نکلا اور ایک مسکین کو پایا۔ اس نے اس مسکین کو 20 درہم دے دیے تو اس مسکین نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے، جس کی وجہ سے میں نے اس مسکین کی دعا قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ہر درہم کے بدلے 1 سال اسے اور عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مقام صدقے کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت تھی۔ اس نے 1 مرتبہ 3 روٹیاں راہ خدا میں دے دی، پھر آٹا گوندنے بیٹھی، اچانک ہوا آئی اور اس کا سارا آٹا اٹھا کر لے گئی۔ وہ بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اپنی فریاد لے کے پہنچی اور ہوا کی شکایت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا کو بلایا اور پوچھا، تم نے اس کا آٹا کیوں اٹھایا؟ ہوا نے عرض کی، ہوا کے فرشتے سے پوچھئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے بلایا تو اس سے پوچھا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے نبی، اللہ سے پوچھئے۔ جب اللہ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، داؤد، سمندر میں ایک کشتی پر بڑے بڑے تاجر جا رہے تھے اور ان کی کشتی میں ایک چوہے نے سوراخ کر دیا تھا اور کشتی کو ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ میں نے ہوا کو حکم دیا وہ یہ آٹا اڑا کر اس کشتی میں ڈال دے تاکہ وہ لوگ اس آٹے سے سوراخ بند کر لیں۔ انہوں نے اسی آٹے سے سوراخ بند کر لیا اور سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچ گئے۔ اے داؤد، ان کشتی کے تاجروں سے ان کے سارے مال کا 3 حصہ اس بڑھیا کو لا کر دو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسے کیا اور 300,000 دینار کا مال بڑھیا کو ملا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یہ اس کی 3 روٹیوں کے برکت کی وجہ سے جو اس نے اللہ کی راہ میں خیرات کی تھی، صدقہ کی تھی۔ رسول خدا نے فرمایا کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے اپنے دل میں یہ کسی اپنے دوست سے کہا کہ میں آج رات میں اللہ کی راہ میں کچھ مال خرچ کروں گا۔ اس نے اپنا ارادے کے مطابق خیرات کے لیے کچھ مال نکالا تاکہ اسی کسی مستحق کو دے دے۔ وہ مال اس نے ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ چور ہے، جس وجہ سے خیرات کا مال مستحق نہیں، بلکہ صبح ہوئی تو لوگوں کو معلوم ہوا، لوگ چہ مگویاں کرنے لگے، آج کی رات ایک چور کو صدقے کا مال دیا گیا ہے۔ جب صدقہ دینے والوں کو بھی صورتحال معلوم ہوئی تو وہ کہنے لگا، اے اللہ، تیرے لیے تعریف ہے، اگرچہ صدقے کا مال ایک چور کے ہاتھ لگا ہے، اور پھر کہنے لگا آج کی رات پھر صدقہ دوں گا۔
تاکہ وہ مستحق کو مل جائے۔ اس نے صدقے کی نیت سے پھر کچھ مال نکالا اور اس مرتبہ بھی غلط فہمی میں وہ مال ایک زانیہ عورت کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگ چہمگوئیاں کرنے لگے، آج تو ایک زانیہ صدقہ کا مال لے اڑی۔ وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ، تعریف تیرے لیے ہے، اگرچہ اس مرتبہ صدقہ کا مال ایک زانیہ کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اور پھر کہنے لگا، آج کی رات پھر صدقہ دوں گا۔ اس نے پھر کچھ مال صدقے کی نیت سے نکالا اور اس مرتبہ پھر غلط فہمی میں وہ مال ایک غنی کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب صبح ہوئی پھر لوگ باتیں کرنے لگے کہ آج کی رات تو ایک دولت مند کو مال مل گیا صدقے کا۔ جب وہ شخص سویا تو خواب میں اس نے کیا دیکھا کہ تو نے اللہ تعالیٰ نے اسے خواب میں بتایا کہ تو نے جتنے صدقات دیے ہیں سب قبول ہو گئے ہیں، کیونکہ صدقے کا جو مال تو نے چور کو دیا ہے وہ بے فائدہ اور خالی ثواب نہیں، ممکن ہے کہ وہ اس وجہ سے چوری چھوڑ دے، اور جو تو نے زانیہ کو دیا ہے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے وہ زنا سے باز رہے، اور جو صدقے کا مال تو نے دولت مند کو دیا ہے ہو سکتا ہے وہ اس سے عبرت حاصل کر لے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اسے عطا کیا ہے مال اس سے اللہ کی راہ میں خیرات کرے۔ رسول خدا نے عید الفطر میں عیدگاہ میں تشریف لے گئے، وہاں آپ عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تمہیں دیکھا ہے۔ جب میں معراج پہ گیا تو جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، باوجود عقل اور دین میں تم کمزور ہو۔ میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کی، ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے؟ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری جو آخرت کی تکلیفیں ہیں وہ دور ہو جائیں، دنیا کی تکلیفیں دور ہو جائیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عورتوں، تم زیادہ صدقات عطا کیا کرو، تم زیادہ صدقے لوگوں کو دیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ بری موت سے بچائے، اور جو چاہتا ہے میرے رزق میں اضافہ ہو جائے وہ بھی صدقہ کرے، اور جو چاہتا ہے میری دنیا بھی اچھی ہو جائے وہ بھی صدقہ کرے، اور جو چاہتا ہے میری قبر بھی اچھی ہو جائے، میری آخرت بھی اچھی ہو جائے تو وہ بھی صدقہ کرے۔